کا دوسرا دن ہے. میں، آپ اور میرے مہمان ہم سب ساتھ ساتھ ہیں, عید منا رہے ہیں, اور عید کی خوشیوں میں وہ تمام لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں جو اس وقت تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, جن کے لوگ جو ہے وہ ان سے روٹھ گئے ہیں, دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں. کووڈ-19 کی وجہ سے جن پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں, یا وہ پیشنٹ جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں, وینٹیلیٹر پر ہیں, یا ان کی حالت سیریس ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ ایک وبا جو اس ملک میں اور پوری دنیا میں جو ہے پھیل چکی ہے, اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتی یہ وبا جو ہے ہمارے لیے ایک ایسا خطرہ بن گئی ہے کہ جسے ہم جو ہے وہ جتنا زیادہ صرف اپنی حفاظت کر کے ہی جو ہے وہ سیف رہ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسین جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوئی. لیکن بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ایسے بھی آتے ہیں کہ جو کووڈ-19 کے نہیں ہوتے, لیکن انہیں کووڈ-19 میں کر کے جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک ہو رہا ہے, یا کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم آگے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ اس کو شامل بھی کریں گے. لیکن کیونکہ آج عید کا دن ہے اور عید میں وہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اسی لیے یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا ہے کہ تھوڑا سا آپ ہنس لیں, مسکرا لیں, وہ تکلیف و پریشانی جو آپ کے اندر ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کریں, اللہ سے جو ہے وہ دعا کریں, اور اللہ جو ہے وہ ایسے تمام لوگوں کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے جو اس وقت تکلیف میں ہے. بہرحال جی, عید کا موقع ہے, عید کا دن ہے, اپنے دوستوں سے ملیے, لیکن سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے. ہمارے پاس ہماری مہمان جو ہیں فاطمہ چدر صاحبہ, ویمن پروٹیکشن کی چیئرپرسن جو تھیں, انہیں جانا تھا کیونکہ انہیں عید منانی تھی اپنے لوگوں کے ساتھ, تو اس وجہ سے وہ چلی گئی ہیں. اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ یہاں موجود ہیں, اور ساتھ ہی جو ہے عرفان صادق صاحب جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں, تو ان سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے. عائشہ, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ سب سے لاڈلا کون ہے؟ آپ کی زیادہ چلتی ہے یا مزید اور بہنیں زیادہ لاڈلی ہیں؟ کتنے بہن بھائی ہیں آپ, اور کس طرح سے عید کے دن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سوٹ پہننا ہے, تم نے یہ پہنا, تمہیں یہ اچھا لگ رہا ہے, میں نے بھی یہ پہننا ہے, ایسا ہی بنواؤں گی؟ بہنوں میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے؟ بالکل, ایکچولی گھر میں سب سے لاڈلی میں ہی ہوں. اچھا. اور مجھے سمجھدار بھی مجھے سمجھا جاتا ہے زیادہ. صحیح. میرے پاپا بھی کوئی ڈیسیژن لینے لگتے ہیں نا, تو وہ مجھ سے مشورہ لیتے ہیں. صحیح. اور انہیں لگتا ہے کہ عائشہ کبھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے, وہ ہمیشہ مجھ سے مشورہ لیتے ہیں. صحیح. اور اس وقت میرے پاپا بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, میری ماما بھی مجھے دیکھ رہی ہیں, ان کے لیے میسج ہے کہ آپ انشاءاللہ کبھی اکیلے نہیں ہوں گے, میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. اور آج آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. اور ڈاکٹر نبیہہ سے بھی ملنے کی میری ایک کاوش تھی, اور وہ بھی پوری ہوئی آج کے دن, اور آج کے دن میرے لیے بہت لکی ہے. اور آج میری فیملی میں ایک ممبر کم بھی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام دیں. اور ماما, آپ نے کبھی مطلب اپنا حوصلہ نہیں ہارنا, میں آپ کا بیٹا بھی ہوں, آپ مجھے بیٹا کہتی ہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ میرے پاپا بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور میری خواہش. بھائی ہیں آپ کے؟ جی جی, تو یس آئی ہیو 4 برادر. اچھا, اور وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے بھائی سب کو دے. صحیح. اور میری بس اب ایک بہن رہ گئی ہے, تو میری اب خواہش ہے کہ میں, ظاہری بات ہے میری اب ایک ہے, تو میں اس کے لیے بھی بہت کچھ سوچا ہوا ہے. صحیح. اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کے جاؤں, اور میں اپنی فیملی کے لیے, بلکہ میں نے ان کے علاوہ کبھی کچھ سوچا نہیں ہے. صحیح. اب میری ایک بہن ہے, تو میرا دل ہے کہ میں اس کی ساری خواہشیں پوری کروں. اپنا ڈریس بے شک نہ بناؤں, لیکن اس کے لیے میں بہت کوشش کرتی ہوں. اچھا. اور اس دفعہ بھی میں نے, بہن کا ڈریس ضرور ہونا چاہیے, اپنا ڈریس ہو یا نہ ہو. بے شک. یہ کتنی اچھی بات ہے. میں بے شک چھوٹی ہوں, بٹ یہ کہ میری مما میرا سب کچھ کر دیتی ہیں, اور میں سارے روزے رکھتی ہوں, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ روزے رکھتی ہے تو عید والے دن نیا سوٹ, ماشاءاللہ. اور وہ خود ہی سلائی کر کے رکھے ہوتے ہیں, انہوں نے 2-3 مجھے ملتے ہیں, اس لیے مجھے باہر سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کے پاس پہلے ہی ریڈی میڈ بنے بنائے رکھے ہوتے ہیں. واہ واہ, کیا بات ہے. اور وہ میرے لیے سرپرائز ہوتا ہے. اچھا, یہ سب کی مائیں کرتی ہیں. مجھے بالکل نہیں پتا ہوتا کہ میں نے عید پہ کیا پہننا ہے, بالکل کیا مجھے چاہیے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عید پہ نا میں کوئی سادے سے کپڑے پہن کے نا, اور کسی کونے میں ایک بلینکٹ لے کے اور سو جاؤں, بس. میری یہ کوشش ہوتی ہے, کیونکہ ہم پورا رمضان پورے جو ہے وہ عید میں جو ہے وہ سب کے ساتھ ساتھ ہوتے, اتنا تیار ہوتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ گھر میں تیار ہونے کو دل ہی نہیں کرتا. بالکل. اور بالکل سادے سے پھر رہے ہوتے. تو میری والدہ ہمیشہ مجھے کہتی ہیں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو, کہ تم تیار ہوئی رہو, تم اچھی جو ہے وہ لپسٹک لگاؤ. اور مجھے ڈارک لپسٹک کبھی اچھی نہیں لگتی, لیکن وہ مجھے ہمیشہ کہتی ہیں کہ تم ڈارک لپسٹک لگاؤ, تم مجھے اچھی لگ رہی ہو. تو مجھے ان کی وجہ سے سب کچھ کرنا پڑتا ہے کہ انہیں پسند ہے. تو جیسے آپ بتا رہی ہیں اپنی والدہ کا, ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں. بے شک. اور جب وہ بازار جاتی ہے نا,
تو وہ ان کا ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں اچھا لگے گا اس کو، یہ اچھا لگے گا، تو یہ چوائس نہیں ہے، یہ چوائس ہاں ہے، وہ اس کو سوٹ نہیں کرے گا، وہ پسند نہیں کرے گی، تو پھر بھابھی بھی ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، تو اس وجہ سے نا ان کو تھوڑا سا ٹربل ہوتی ہے. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ ماما آپ نہ اتنا کیا کرے، میں خود مطلب مجھے آئیڈیا ہوتا ہے اپنی چوائس کا تو میں خود پرچیز کیا کروں گی. باقی اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو ہمیشہ ساتھ رکھے. اور میری سسٹر بھی یہی کہا کرتی تھی کہ ماما آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، آپ سے پہلے مجھے ہی کچھ ہوگا. تو اس کی بات سچ ہو گئی. اس عید پہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، لیکن زندگی ہے، گزارنی پڑتی ہے، ساتھ رہنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو ہمیشہ سلامت رکھے. بالکل بالکل، آمین ثم آمین. عرفان سعدی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کی عید فیملی کے ساتھ ہوتی ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ عید مناتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کوئی دوستوں کے ساتھ ملنے جانا، یا اب یہ کووڈ-19 کے جو حالات ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، یہ کتنا آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کو کریٹ کیا، اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس عید کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ خاص طور پہ یہ جو عید ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں ہی بچوں کے ساتھ ہی. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانا بنانا آتا ہے آپ کو؟ ہاں، کبھی کوئی کوکنگ کرتے ہیں؟ کبھی کبھی کرتے ہیں. اچھا، جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا وہ کھانا اچھا بنا لیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے آپ کڑھائی اچھی بناتے ہوں گے. ہاں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں اور مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہوں. میرے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کھلی کتاب ہے. صحیح بات. جتنے بھی آپ کے اوتھینٹک پوائنٹ ہے نا، ابھی تک آپ کے ایکوریٹ ہے سب کے بارے میں. میں نے آپ کے بارے میں صحیح بتایا نا؟ بالکل، آپ نے ہر چیز. اب میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن میرے سامنے جو پرسنالٹی بیٹھی ہوگی مجھے پتا ہوگا کہ یہ کیا اچھا بنا سکتے ہیں، یہ کیا اچھا کھانا کھاتے ہیں، ان کا فیوریٹ کلر کون سا ہے. یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے میرے پاس، جو مجھے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے جو پتہ چل جاتی ہے. اکثر چھٹی والے دن عید میں ظاہر چھٹیاں ہوتی ہیں، تو مٹن کڑھائی اور چکن کڑھائی، یہ میں دیکھ لیں. میں نے کیسے کہا کہ آپ کو کڑھائی اچھی بنانی آتی ہے. مٹن کڑھائی پھر ہمیں کب کھلا رہے ہیں، بلکہ آج عید کا دن ہے، تو آج عید والے دن جو ہے وہ پھر آپ کے گھر ہی آ جائیں، ہم یہاں سے شو کر کے پھر ہم آپ کی کڑھائی کھانے آ جائیں. کل آ جائیں. آج عید کا دن ہے تو مٹن کڑھائی تو مسٹ ہونی چاہیے. کیا بات. اور وہ بھی آپ کے ہاتھ کی، بلکہ ایک شاعر کے ہاتھ کی. تو یہ کوئی شاعری کرتے کرتے کڑھائی بن جاتی ہے، کوئی غزل کے ساتھ کڑھائی بنتی ہے؟ اصل میں شاعری جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ سفر کرتی ہے، آپ کے مائنڈ میں سفر کرتی ہے. کڑھائی میں بھی سفر کرتی ہے. ہاں، میرا ایک شعر ہے کہ کٹتی ہے اپنی رات بھی عرفان سوچ میں، خوابوں میں بھی خیال کے ہیں پر کھلے ہوئے. تو شاعری تو ایک بالکل ایک ڈفرنٹ معاملہ ہے. غزل ہو جائے عرفان صاحب کوئی آپ کی فیوریٹ. ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، شیئر کرنا چاہ رہا تھا. بالکل کیجیے. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے گانا سنایا. فنون لطیفہ سے ریلیٹڈ جتنی بھی فیلڈز ہیں، وہ چاہے گلوکاری ہو، شاعری ہو، مجسمہ سازی ہو، خطاطی ہو، مصوری ہو، ایک چیز آپ نوٹ کیجئے گا کہ جب ہم چیز سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں، گانا سنتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ہمارے چہرے پہ ایک خوشی کا اسمائل آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، کریٹیویٹی جو ہے وہ آپ کے اندر غیر محسوس طریقے سے وہ جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے. شاعری جو ہے وہ ان نیگیٹو فورسز کو ختم کرتی ہے اور اس کو پوزیٹیوٹی میں تبدیل کر دیتی ہے. اور جب شاعر شعر لکھتا ہے تو اس کا کتھارسس ہوتا ہے. شعر کہنے کے بعد بندہ ایک بڑا ہلکا پھلکا سا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. تو شعر سننے والا اس کا شاعروں کی تو ویسے اپنی دنیا ہے، اپنا رنگ ہے، اپنی بات ہے. آپ تو ایک عام سے بندے کو اس لیول پہ پہنچا دیتے ہیں کہ انسان کی سوچ بھی دنگ رہ جاتی ہے. اصل میں اس میں شاعر کی حساسیت ہے کہ وہ اس کو زیادہ ڈیپلی سوچتے ہیں. چیزیں تو وہی ہیں جو سبھی دیکھتے ہیں. مثلا آپ روڈ سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ایک حادثہ ہو جاتا ہے تو سارے لوگ جو ہیں اس کو اپنے اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں. لیکن جب شاعر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. تو وہ جو اندر کی حساسیت سے بڑا سانحہ یہ ہوا، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. تو یہ اپنے ایک انداز نظر ہے دیکھنے کا. اور شاعری جو ہے وہ حساسیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. وہ جو گاڈ گفٹڈ میں نے ذکر کیا تھا نا، اس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو پہلی چیز ہے وہ شاعر کے اندر حساسیت پیدا کرتا ہے. تو یہ اتنی ساری غزلیں کیسے آ جاتی ہیں؟ یہ کتنی دیر میں ایک کتاب آپ کی مکمل ہوتی ہے؟ جیسے یہ آپ کی، میرے پاس یہ کتاب بھی جو ہیں وہ یہاں پر رکھی ہیں،
اور اس میں ابد آباد اس کو لکھنے کا آپ کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ ابد اس آباد میں کیا ڈاکٹر ہے؟ صاحب کوئی بھی جو ہے نا ابد آباد وہ کرائیٹیریا نہیں ہے، اس میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، فائنلائز کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، جیسے وہ آئس برگ ہوتا ہے نا سمندر میں، صحیح، وہ تھوڑا سا باہر ہوتا ہے ہاں اور باقی وہ سارا پانی کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں شاعری کا پروسیس ایسا ہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اندر ہی اندر کہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی صحیح ہیں صحیح، اور آپ باہر بہت تھوڑا سا پورشن ہوتا ہے۔ یہی کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ تقریباً 10 سال کے بعد میری یہ کتاب چھپی تھی۔ اچھا، اس سے پہلی جو میری یہ کتاب 10 سال کی محنت ہے آپ کی؟ یہ 10 سال یہ کے ایک بعد۔ کتاب؟ جی ایک کتاب، واہ واہ واہ، 10۔ وہ کرائیٹیریا اس لیے میں یہ بات کی کہ کچھ شاعروں کے ہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ سال میں بھی کتاب آ جاتی ہے۔ اچھا صادق صاحب، آپ یہ ایک بات بتائیں مجھے، جی یہ شاعری کے پیچھے جی کوئی دل کا ٹوٹنا، جی کوئی محبت کا روٹنا، جی کوئی کسی پیارے کا چھوٹنا لازمی ہوتا ہے؟ یہ ذرا سچائی تو اصل میں شاعری بہت کم جو ہے، لوگ بتاتے ہیں، نہیں میں لیکن بالکل کیا سچی میں بات آپ آپ سے کو یہ بتاؤں گا، سچی بات عید والے دن پوچھ سکتی ہوں؟ سچی بات بتاؤں، شاعری جو ہے جی اس کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ نہیں، آپ یہ معاشرے والی شاعری مجھے نہیں لگ رہی، یہ معاشرے والی شاعری نہیں ہے ناظرین، یہ معاشرے والی شاعری نہیں ہے، یہ انہوں نے، میں اگر آپ کو ابھی میں نے ایک شعر پڑھا اور مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ محبت والی شاعری ہے، یہ معاشرے والی شاعری نہیں ہے۔ اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوا کے دوش پہ رکھا زعیم آدمی ہوں، میں ایک چراغ کی لو میں مقیم آدمی ہوں، واہ، سنائی دیتے ہیں نغمات سار بانوں کے، میں اس لحاظ سے اتنا قدیم آدمی ہوں، واہ واہ، ترس رہا ہو جو یکجائی کے مراحل کو، میں اپنی ذات میں ایسا دو نیم آدمی ہوں، میرے حوالوں پہ کیچڑ اچھالنے والوں، ذرا شعر سنیے گا، میرے حوالوں پہ کیچڑ اچھالنے والوں، تمہیں خبر نہیں کتنا ندیم آدمی ہوں، کسی پہ کیسے کھلے گا معاملہ میرا۔ اب ذرا آخری شعر میں آپ دیکھیے گا کہ صادق صاحب کیا لکھتے ہیں کہ کسی پہ کیسے کھلے گا معاملہ میرا، غبار وہم و گما میں مقیم آدمی ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بات یہ کر رہا تھا کہ شاعری جو ہے وہ زندگی کا عکس ہے۔ اب زندگی میں محبت بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے، روزگار کے غم بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایک زندگی کا جو عکس ہے، یہ شاعر حساس ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ محبت بھی کرتا ہے، نفرت نہیں کرتا، شاعر نفرت نہیں کرتا۔ اگر کسی شاعر کے بددعائیں بھی لکھتے ہیں، شاید نفرت میں بددعا بھی دے دیتے ہیں، اس کے اندر بھی ان کے محبت کا، ان کے پیچھے بھی محبت کار فرما ہوتی ہے، اچھا، اس کے پیچھے بھی غم زندگی غم بندگی تیرا شکریہ، وہ بھی تو کچھ اسی طرح کی بات ہے نا کہ سخنور ہے، ہم کو محبت کی تبلیغ کا کام سونپا گیا ہے، سو ہم تتلیوں کے پروں پہ محبت کے نغموں کو لکھتے رہیں گے، سبھی حاشیوں سے کدورت کی مٹی ہٹاتے ہوئے نئے حاشیوں میں نئے رنگ بھرتے رہیں گے۔ واہ واہ واہ، شاعر جو ہے وہ تتلی کے پروں پہ محبت کے نغموں کو لکھتا ہے، کیا بات ہے، تو اس کے پاس تو محبت کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت کم ہے، تو نفرت کے لیے کہاں سے وقت آئے گا۔ کیا بات ہے، تو یہ جو آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، یہ ضروری ہوتی ہے شاعری، ضروری ہوتی ہے، محبت کرنا محبت ضروری کے ہے، بغیر شاعری ناممکن ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ جس سے آپ کو محبت ہوئی وہی آج آپ کی بیگم ہے، یہ نہ کہیے گا۔ اصل میں نا جی ایسا نہیں کہ آپ نے مطلب آپ کی بیگم آنے کے بعد آپ نے سائڈ پوئٹری تو نہیں کی اسٹارٹ کر دی؟ اچھا، ایک اور ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے سوال آ گیا، دو نفسیات دار دونوں ڈاکٹر ہیں، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، میں دماغ کی اسپیشلسٹ ہوں، تو شاعری کی ڈاکٹری کا ہی کام آپ کرتی کے ہے۔ جو دل میں چل رہا تھا یا چل رہا ہے نا، وہ دل کو پڑھ لیتی ہے، میں دماغ کو پڑھ لیتی ہوں، دل اور دماغ is equal to شاعری۔ دیکھیں کیسی بات ہے، پہلے آپ کی شاعری بڑی ہمیں اچھی لگ رہی تھی، شوق چنچل، اس کے بعد جو ہم نے سنی سیڈ سیڈ تھی، یہ آفٹر سیڈ کیوں ہے یہ تو بتائیں۔ یہ آفٹر ایفیکٹس ہیں، یہ آفٹر ایفیکٹس نہیں ہے، سائڈ ایفیکٹس ہیں۔ اگر صرف محبت ہی بیس ہوتی نا تو پھر تو ہر بندے شاعر ہوتا۔ اب یہ عرفان صادق صاحب آپ بات کو گھما پھرا کے کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، بھاگ نہیں رہا، کیونکہ جہاں اور بہت آپ مان بھی نہیں رہے،
मान रहा हूँ, ये साइड इफेक्ट मान गए हैं, मान गए हैं, मान रहा हूँ। सब मोहब्बत को फैक्टरों मान के गए। साथ एक फैक्टर मोहब्बत का भी है, सही। इससे आप इनकार नहीं नहीं, सब फैक्टर्स के साथ नहीं, बस मोहब्बत का एक ही फैक्टर होता है, मोहब्बत मोहब्बत होती है, जिससे होती है लेकिन उसी से होती है, साइड इफेक्ट है वो तो किसी और से नहीं हो वो सकती। तो अभी मैंने आपको नज्म सुनाई है हाँ, कि तुम्हारे लिए एक नज्म, हाँ। तो बाकी कुछ नहीं बचता। बाकी कुछ नहीं बचता, वही ना, क्या बात है। तो यही- आपने यही वो बात है। एक गजल का कहा था, तो मैं आप जी जी समाप्त बिल्कुल, करना। जी जी, लेकिन इस पे आप वाह करें ना, दाद दें, ताकि मैं माहौल आपको बने। ऐसी वाह करूंगी, आप पहले देखिएगा, करते हैं बाबा बाबा, हम पहले हम करते आपको खुल के वाह करेंगे। कि खुशी से दिल को निहाल करना, हाँ, ख्याल करना, वाह 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 वाह, वाह खुशी से दिल को निहाल करना, ख्याल करना, वाह वाह, विशाल रुत है विशाल करना, ख्याल करना, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। विशाल रुत है विशाल करना, ख्याल करना, ख्याल करना, ये अब जो मिलने की बात की है निभाना इसको, होए 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 होए, ये अब जो मिलने की बात की है निभाना इसको, ना एक लम्हे को साल करना, वाह 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 ख्याल वाह, ये जो ये दोबारा शेर, ये अब जो ये मिलने दोबारा, ये अब जो मिलने की बात की है निभाना इसको, निभाना इसको, ना एक लम्हे को साल करना, ना एक लम्हे को साल करना, वाह वाह वाह, ख्याल करना, ख्याल करना, हूँ नीम जान सा तुम्हारे हुस्ने नजर से पहले, ओए होए होए, हूँ नीम जान सा तुम्हारे हुस्ने नजर से पहले, न तेग अपना ख्याल करना, ख्याल करना, वाह वाह, न तेग अपना जमाल करना, ख्याल करना, ख्याल करना, और बिछड़ के तुझसे न जी सकूंगा ये बात तय है, ये बात तय है, बिछड़ के तुझसे न जी सकूंगा ये बात तय है, ये बात तय है, ख्याल करना, ख्याल करना, ख्याल करना, ख्याल करना, ख्याल करना, ख्याल करना, ओए होए होए, बिछड़ के ये तुझसे न जी सकूंगा ये बात तय है, वाह वाह, ख्याल करना, ख्याल ख्याल करना, ख्याल करना, और ये छोटी छोटी सी रंजिशें ही तो जिंदगी है, ये छोटी छोटी सी रंजिशें ये ही तो तो जिंदगी जिंदगी, ये है, छोटी छोटी सी रंजिशें ही तो जिंदगी है, वाह वाह, न इन पे खुद को निढाल करना, वाह वाह वाह, ख्याल करना, वाह वाह वाह, ख्याल करना, न इन पे खुद को निढाल करना, ख्याल ख्याल करना। करना, और मोहब्बतों के अधूरे किस्से न सुनना मुझसे, ना सुनना मुझसे, मोहब्बतों के अधूरे किस्से न सुनना मुझसे, ये मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, बिगड़ती सांसें बहाल करना, ओए होए, ख्याल करना, ख्याल करना, ख्याल करना, मोहब्बतों के अधूरे किस्से न सुनना मुझसे, बिगड़ती सांसें बहाल करना, वाह वाह वाह, ख्याल करना। आखिरी शेर है कि मैं तेरे वादों की रोशनी में नहा चुका हूँ, वाह वाह वाह, मैं तेरे वादों की रोशनी में नहा चुका हूँ, ना मुझको वक्फे मलाल करना, वाह वाह वाह, ख्याल करना, वाह वाह वाह, वाह वाह, खुशी से दिल को निहाल करना, ख्याल करना, ख्याल करना, विशाल रुत है विशाल करना, वाह वाह वाह, ख्याल करना। ख्याल करना, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ईद के इस पुरमसरत मौके पे ख्याल करना, ख्याल करना, प्लीज अपना भी और दूसरों का भी ख्याल करना, क्योंकि जो इरफान सादिक साहब ने इतनी खूबसूरत जो है वो गज़ल सुनाई है, इसमें वाकई वो लोग जो लारे लगा रहे हैं ना कि हाँ हम ज़रूर मिलेंगे और वो नहीं मिल रहे, तो ना इसको एक साल करना, ख्याल करना, मैं एक लम्हे को साल कर ख्याल करना। सबके लिए कह दिया, वाह वाह वाह, वाह, वाह। क्या बात है जी। तो अब हम डॉक्टर आयशा की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर आयशा, आप चुप चुप अच्छी नहीं लगती, इतनी नहीं। खूबसूरत आपकी आवाज़ है। मैं चाहूंगी कि एक हम बिल्कुल। आपसे जो है वो अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग सुने। जिस तरह मोहब्बत की बात चल रही है जी। तो जाहिर है ईद के दिन कुछ लोग रूठे हुए भी होते हैं, हाँ, और अगर कोई आपका प्यारा रूठ जाए और आपने उसको मनाना हो तो फिर आप कैसे मनाएंगी? आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। मैं एक खूबसूरत सॉन्ग डेडिकेट करूंगी आज के दिन, स्पेशली ईद पे अब रूठे हुए को मनाने के लिए, और नेरा नूर का एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, वाह वाह, रूठे हो तुमको कैसे क्या मनाऊं। बात। वाह और वाह, क्या कोशिश करती हूँ, छोटी सी ट्राई है, उम्मीद करती हूँ कि मैं इसे अच्छे से निभा पाऊँ। और आप सबको एक मैसेज है कि आप सब लोग अपने रूठे हुए को मनाएं आज के दिन, और आज के दिन तो सबको मान और जाना उनको चाहिए। ये गाना सुना दें, अगर आप नहीं मना सकते ना, ये गाना सुना दें, वो खुद ही मान जाएंगे। हाँ, और मेरा ये सॉन्ग उनको सुना दीजिएगा, हाँ। ये स्पेशली आप सबके लिए है। ठीक है।
جو ہے وہ سنایا ہمیں, اور بہت جو ہے روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے کے لیے اس سے بہتر گانا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور عید کے موقع پہ جو لوگ روٹھے بیٹھے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ فوراً سے پہلے جو ہے نا وہ آپ یہ سانگ سنائیے روٹھے ہوئے لوگوں کو, وہ فوراً سے مان جائیں گے, اور جب مان جائیں تو آپ اچھی سی عید منائیں. اسی کے ساتھ ہم ذرا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور پھر بریک کے بعد واپس آ کے جناب بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. عید کا موقع ہے, تمام دیکھنے سننے والوں کو ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی طرف سے عید اسار بہت بہت مبارک ہو. دیکھ رہے ہیں عید اسار اسپیشل ٹرانسمیشن ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے. مارننگ میں آپ کی اور میری ملاقات ہے, میرے ساتھ میرے معزز گیسٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. پہلے جب عید آتی تھی تو میں اپنی ٹرانسمیشن میں ایک شعر ضرور سناتی تھی, اور اس گانے کو بھی ضرور ایڈ کیا کرتی تھی کہ عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے, رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے. لیکن ابھی یہ چینج ہو گیا ہے کیونکہ کرونا وائرس ہے, کووڈ-19 ہے, تو ابھی جو ہے اس کو چینج میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے ہی کر لیا ہے کہ عید کا دن ہے تھوڑا دور رہ کر ہم سے ملیے, رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے, اور ساتھ میں ماسک لگا کے بھی ملیے, اور ساتھ میں جو ہے گلوز پہن کے بھی ملیے. سینیٹائزر ضرور اپنے ساتھ رکھیے, کیونکہ اگر آپ یہ ساری جو ہے وہ چیزیں فالو کریں گے تبھی آپ اپنے آپ کو سیف رکھ پائیں گے. کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اس وجہ سے, میں تو آپ نے دیکھا کہ پورا رمضان جو مارننگ شو آپ کے ساتھ کیا, اور پھر اب عید پہ جو ہے وہ یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے لائے, اور پھر عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے اپنے مارننگ شو کو دوبارہ سے واپس جو ہے وہ سیم ٹائم سیم چینل آپ کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے. تو ابھی جو ہمارے گیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں, عرفان صادق صاحب, بہت اچھے شاعر, ان کی شاعری سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں. ڈاکٹر عائشہ ماشاءاللہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں لیکن سنگر بہت اچھی ہیں, بہت اچھی ان کی آواز ہے, بہت اچھا ان کا انداز ہے. آپ جان بھی رہے ہیں کہ یہ عید کیسے مناتے ہیں. تو ایک عرفان صادق صاحب آپ کی اجازت سے اگر آپ ہی کا ایک غزل جو ہے, یہ آپ کی نظم جو ہے, اگر میں یہ پڑھوں تو آپ جو ہے مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں شاعر عطا فرمائیے. جی, کہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کسی شاعر کا کلام پڑھنے لگیں تو اجازت لینی اچھی بات ہوتی ہے. جی ارشاد. جی, تو آپ کے سامنے بہت خوبصورت عرفان صادق صاحب کی بڑی فیمس جو ہے وہ یہ اشعار ہیں. ایک ایک شعر میں محبت جھلکتی ہے, حقیقت جھلکتی ہے, ستارے بانٹتا ہے وہ ضیاء تقسیم کرتا ہے, ستارے بانٹتا ہے وہ ضیاء تقسیم کرتا ہے, سنا ہے حبس موسم میں ہوا تقسیم کرتا ہے. واہ. تمہاری یاد کچھ ایسے میرے دل پر اترتی ہے, تمہاری یاد کچھ ایسے میرے دل پر اترتی ہے کہ جیسے روشنی شب میں دیا تقسیم کرتا ہے. That's good. اور ایک بہت خاص شعر, غور کیجئے گا اس شعر پہ, یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کے پاس اتنا سب کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ہاتھوں پر مہندی لگا کے رخصت کر سکیں. شعر بہت خوبصورت ہے, دل کو لگتا ہے, سنیے گا. اس کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے, اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے, جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر ہنا تقسیم کرتا ہے. شعر ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہوں گی. اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے, جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر ہنا تقسیم کرتا ہے. اسے روکو کہ باز آئے, اسے روکو کہ باز آئے, سراسر ہے یہ پاگل پن جو بہروں کے محلوں میں صدا تقسیم کرتا ہے. کیسی خوبصورت بات کر دی ہے, غور طلب بات ہے. عرفان صادق صاحب کمال لکھتی ہے آپ نے, اس پر جو ہے وہ میں کہتی ہوں بات ختم ہو جاتی ہے. آپ نے لکھا اسے روکو کہ باز آئے, سراسر ہے یہ پاگل پن جو بہروں کے محلوں میں صدا تقسیم کرتا ہے. کس نے سننی ہے؟ اور اس سے بھی خوبصورت شعر,
کہتے ہیں, لکھتے ہیں, اسی سے مانگ تو عرفان, اسی سے مانگ تو عرفان, صادق چھوڑ دے سب کو, اسی سے مانگ تو عرفان, صادق چھوڑ دے سب کو, جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا تقسیم کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ اس شعر میں بیان ہوتا ہے کہ تو چھوڑ دے سب سہارے, صرف اس سہارے کو پکڑ لے کہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا تقسیم کرتا ہے. واہ واہ, ستارے بانٹتا ہے وہ ضیا تقسیم کرتا ہے, سنا ہے حبس موسم میں ہوا تقسیم کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, حبس کا موسم ہو اور ہوا تقسیم ہو. میں سچی بات ہے کہ آپ نے جیسے پڑھا ہے جس جذبے کے ساتھ اور جس خوشی کے ساتھ, تو میری یہ غزل بڑی قیمتی ہو گئی ہے. مائی پلیزر, مائی پلیزر. بہت اچھے طریقے سے آپ نے شعر کو, شعر لکھنا بھی ایک فن ہے اور شعر پڑھنا بھی ایک فن ہے. بالکل جی. آپ نے ماشاءاللہ, ہم اکثر دیکھتے ہیں ٹی وی کے مختلف پروگرام میں اردو جو ہے اس کا بہت برا حال ہے. لوگ شعر کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے, تلفظ نہیں ہوتے. اس کے اندر ایک بحر ہے, اس بحر کے اندر جا کے شعر پڑھنا, شعر شناس ہے وہ پڑھتے ہیں. آپ اس بحر کے اندر جا کے, وہ لوگ سمجھتے ہیں جو شاعری کرتے ہیں نا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, اب اس بحر کے اندر جا کے آپ نے اس غزل کو پڑھا. بہت شکریہ, اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. مائی پلیزر ٹو. بہت شکریہ. اصل میں عرفان صادق صاحب, میری پوری لائف, میں بچپن میں بہت چھوٹی تھی جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی. میں 2 کلاس میں تھی اس وقت, اور میرے بہن بھائی بھی چھوٹے تھے. اس وقت میں نے لکھنا شروع کیا. میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھتی تھی اور کہانیاں لکھتی تھی, اور میں صرف 3 ماہ کی تھی جب میری پہلی پکچر جو ہے وہ ایک اخبار میں چھپی. اور سارے مجھے کہتے تھے کہ یہ سٹار بنے گی. اور سب سے پہلے منو بھائی نے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات کہی تھی کہ تو بہت بڑی اینکر بنے گی. اچھا, واہ واہ واہ. اور میں آج فخر محسوس کرتی ہوں کہ منو بھائی کا یہ لفظ, یہ جملے میرے ساتھ آج بھی ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ کبھی ضرورت پڑے تو مجھے آواز دینا. آج جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت نیک انسان. اور میں اس وقت کالج میں پڑھتی تھی جب منو بھائی ایز اے چیف گیسٹ جو ہے وہ آئے. انہوں نے میری تقریر سنی. میں ڈیبیٹر رہی ہوں, آل پاکستان ڈیبیٹ کمپٹیشنز میں نے ون کیے, گولڈ میڈلسٹ ہوں. پاکستان کا کوئی ایسا گورنر نہیں جس سے میں نے گولڈ میڈل نہ لیا ہو. میرے پاس ہزاروں کے قریب سرٹیفکیٹس ہیں, کریکٹر سرٹیفکیٹ سے لے کر اور میڈلسٹ, اور اپنے کالج یونیورسٹی کو میں نے جو ہے سونے چاندی کی اتنی بڑی بڑی ٹرافیاں لا کے دی ہیں. تو شعر پڑھنے کا مجھے اندازہ وہاں سے ہوا جب میں نے ڈیبیٹ شروع کی. پورے طریقے سے. جی. منو بھائی جو ہے نا وہ کالم نگار تو ساری دنیا کو پتہ ہے, بہت اچھا کالم لکھتے تھے. بالکل. لیکن وہ شاعر بھی بہت اچھے تھے. شاعر بھی اچھے تھے. میں نے ان کے ساتھ ایک بڑا سفر کیا تھا, میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے, مشاعرے میں ہم اکٹھے گئے تھے. خواجہ پرویز بھی تھے, میں ڈرائیو کر رہا تھا, آگے منو بھائی اور پیچھے خواجہ پرویز صاحب اور ڈاکٹر جواد جعفری. تو باتیں بھی بڑی خوبصورت تھی ان کی. اور انہوں نے نا وہ اپنے خود ہی ایک بات سنا رہے تھے, کہتے ہیں کہ میری جو ہے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ منو بھائی ہیں تو آپ کی بیوی جو ہے وہ بھی آپ کو اسی نام سے پکارتی ہے. ہنس کے انہوں نے جواب دیا, کہتے یار میری شادی نو تو 40-45 سال ہو گئے نے, پہلے صرف کہندی سی انہوں سمجھ دی بھی. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, بہت نیک انسان. اور آج بیٹھے بیٹھے آپ نے ان کی یاد دلوا دی. میں عائشہ سے کہوں گی کہ ڈاکٹر عائشہ ایک سانگ ہو جائے اچھا سا, جو آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے سانگ آپ جو ہے وہ ہمیں سنا رہی ہیں, تو ایک اور سانگ ہو تاکہ ہم پھر جو ہے وہ اپنی اس ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں. آپ سب بھی مجھے جوائن کیجئے گا انشاءاللہ, اور ایک چھوٹی سی ٹرائی ہے انشاءاللہ. دے گلے بہ کے, ہاں بہ کے, او ماہیا وے ماہیا, تیری پیار دیا گلا, آ تیری پیار دیا گلا, تو میرا درد بڑھاوے, ہاں بڑھاوے, میں تیرے درد بڑھاوا, ہاں تیری
क्या बात, जबरदस्त। डॉक्टर साहब आपने कमाल कर दिया, आज का शो जो है वो आप लुट के ले गई हैं। बहुत शुक्रिया। बल्कि ईद का दिन था तो हमने सोचा कि रूठे हुए को भी मनाया जाए। और इस आपने हंसा भी दिया, रूठे हुए को मना भी लिया। आपने जो है वो मेरा पिया घर आया और उनको जो है वो आपने ट्रिब्यूट भी दे दिया। मतलब सारे आपने मिक्सचर जो है वो आज ईद के दिन जो है वो हमारे साथ जो है वो शेयर किया। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज जो है वो देना चाहेंगी? बस लास्ट मैसेज यही है कि आप सब लोग अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखा करें, उन्हें कभी भी अकेला मत छोड़ें, क्योंकि आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी बने हैं, आप सिर्फ अपने मम्मा पापा की वजह से बने हैं। इसके अलावा आपकी कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी पर, आपकी हर चीज पर आपकी माँ का हक है, आपके बाबा का हक है, और आप उस हक को कभी स्पॉइल मत कीजिएगा, क्योंकि जिसने माँ बाप को राजी किया उसने सारी दुनिया को जीत लिया, और जिसने राजी नहीं किया उसने कुछ भी नहीं पाया। बस ये कि अपने माँ बाप की हमेशा खिदमत करें, उनका एहतराम करें, और छोटे तबके के लोगों से प्यार करें, उनका ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका खुद ही ख्याल रखेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहबा। इससे समझ आती है और पता चलता है कि आप अपनी वालिदैन की ताबेदार बेटी हैं और आप उनसे बहुत प्यार करती हैं और आप उनका ख्याल भी रखती हैं। और अल्लाह ताला आपको इतना ही ताबेदार रखे। आप हर ईद अपने वालिदैन के साथ जो है मनाएं। सब लोग, हम सब लोग जो है वो अपने वालिदैन के साथ जो है ईद मनाएं। जिनके पास उनकी वालदा हैं, जिनके पास उनके वालिद हैं, जिनके पास दोनों हैं, अल्लाह ताला साए जो है वो सलामत रखे। इरफान सादिक साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इरफान साहब, एक नज़्म हो जाए और उसके बाद फिर हम इस ट्रांसमिशन को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। हमारा सुबह मॉर्निंग का टाइम खत्म होगा और उसके बाद हमें जो है वो दूसरे एंकर और दूसरे गेस्ट जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो फिर जो है वो आप ये नज़्म जो है ये वजाहत अतरे साहब ने इसका म्यूजिक तरतीब दिया था। अच्छा। और सैमा मुमताज ने इसको गाया हुआ है। अच्छा। रेडियो पाकिस्तान के लिए। वाह वाह। तो वो नज़्म है जी, कुछ देर हमारे साथ रहो। अच्छा। नज़्म है। वाह वाह। कुछ देर हमारे साथ रहो इस हिजर भरी तन्हाई में। वाह वाह वाह। एक उम्र गुजारी है हमने। हाँ हाँ हाँ। दिन रात उदासी सांसों में चुपके से उतारी है हम। वाह वाह वाह। कुछ मेरे दिल की बात सुनो। हाँ हाँ। कुछ अपने दिल की बात बात कहो। वाह वाह। कुछ देर हमारे साथ रहो। वाह वाह वाह। कुछ देर हमारे साथ रहो। वाह वाह। हम प्यासे हैं सहरा की तरह। वाह वाह। तुम बहते हो दरिया की तरह। अच्छा, क्या हम प्यासे हैं सहरा की तरह। तुम बहते हो दरिया की तरह। हम खुश्क जजीरों के राही। हाँ हाँ। तुम हो घनघोर घटा की तरह। तुम हो घनघोर घटा की तरह। हम खुश्क जजीरों के राही, तुम हो घनघोर घटा की तरह। कुछ देर हमारे तन मन में हाँ। खुशबू की तरह चुपचाप बहो। वाह वाह वाह। कुछ देर हमारे साथ रहो। कुछ देर हमारे साथ। कुछ देर हमारे साथ रहो। कुछ देर हमारे साथ बहुत रहो। शुक्रिया। तो अगर वो कहें कि मैंने कुछ देर नहीं रहना, मतलब ज्यादा देर रहना है, तो फिर क्या करेंगे? फिर ये नज़्म चेंज कर देंगे। फिर यही हल है जो किताब के ऊपर इतने ज्यादा इन्होंने नंबर दिए हैं ना। डॉक्टर साहिबा को नंबरों पे शक पड़ गया। हाँ यार, एक हो दो हो, आपने जब कहा ना मेरे सारे नंबर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा कोई, तो उन्होंने कहा कि मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। इरफान सादिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कोई मैसेज आप अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने फैंस को जो है वो आज ईद ट्रांसमिशन के थ्रू जो है वो देना चाहें तो आपको इजाजत। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका फराहम किया। ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें नेट और गूगल पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया के हवाले से बच्चों के पास टाइम नहीं है, सारा दिन इसमें वो गुजारते हैं। तो मेरी नई नस्ल से ये गुजारिश है कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ सिलेबस की किताबों के साथ साथ आप जो दूसरी जर्नल बुक्स हैं, जो किताबें हैं, वो आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, क्योंकि किताब पढ़ने से आपका विजन वसी होता है। बिल्कुल। तो किताब जो है वो बेहतरीन साथी है। क्या बात। हमें किताबों का मुताला करना चाहिए। ये मेरा मैसेज है नई नस्ल के नाम। वाह वाह, बहुत शुक्रिया इरफान सादिक साहब आपका कि आप ईद के दिन तशरीफ लाए। अब आप अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएंगे और उनके साथ जो है अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही डॉक्टर आयशा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। आप तो ऑफ कोर्स अपने वालिदैन के साथ जो है वो जाके ईद मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अभी वो आपका प्रोग्राम देख रहे थे और फिर जाके आप उनके लिए मीठा बनाइएगा, आप कढ़ाई बनाइएगा और दोनों जो है वो अपनी फैमिलीज को जो है एंटरटेन कीजिएगा। और रही बात मेरी, तो ये मत समझिएगा कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे सब कुछ बनाना आता है और मैं अच्छा बना लेती हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बातें भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से आज ईद का मौका था है और इसी तरह आज सुबह का आगाज़ जो है वो हमने ईद का कर दिया है। अब इंशाल्लाह आगे जो है ईद के इस आगाज़ में रंग बिरंगी तकरीब जो है वो आप इसी प्लेटफॉर्म से देखते रहेंगे। आप डॉक्टर नबीहा अली खान को
इजाजत दीजिए। आज ईद के दूसरे दिन आपसे मुलाकात रही, कैसा लगा जरूर बताइएगा। मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। और कल ईद का खास मौका है, खास दिन है। मैंने स्पेशली ईद की सेलिब्रेशन तो करनी है, लेकिन ईद के तीसरे दिन मेरे मॉर्निंग शो टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान की 100 एपिसोड कंप्लीट हो रही हैं, और इसमें हम जो है वो केक भी काटेंगे, केक सेरेमनी भी होगी। साथ ही मैं आप लोगों की मुलाकात अपनी पूरी टीम से करवाऊंगी, आपको दिखाऊंगी उन चेहरों को जो कैमरे के पीछे होते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो हम उनके बगैर ना ही ये ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ना ही प्रोग्राम कर सकते हैं। उन तमाम लोगों के कोलैबोरेशन से इंशाल्लाह कल उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी, एक एक बंदे से, जो यहाँ सफाई भी करता है, जो मेरी टेबल भी साफ करता है, जो मेरे लिए चाय भी बना के लाता है, जो मुझे घर से लेके आता है और घर छोड़ता भी है। तमाम लोगों से आपकी मुलाकात होगी, मेरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पैनल प्रोड्यूसर, ईच एंड एवरीथिंग, सबसे मुलाकात होगी। और सीनियर पर्सनालिटीज़ भी शामिल होंगी जो हमारे यहाँ पर लीड कर रही हैं, और साथ ही डॉक्टर नबीहा तो आपके साथ शामिल ही होंगी। तो कल स्पेशली सुबह के टाइम पे आपने ईद का प्रोग्राम मिस नहीं करना। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। ईद मनाइए अपनों के संग,